بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و دانش کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح سید سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علمی روحانی حوالے سے ہماری گائیڈنس کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے بہتر لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے، بہتر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو پچھلے پروگراموں کے آپ نے سوالات جس حوالے سے بھجوائے ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں، اور کچھ نئے موضوعات کی بھی بات کریں گے۔ تو السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم جی، السلام۔ ایک بہت ہی کامنلی جو سوال پوچھا جاتا ہے اور جو اب بھی کئی لوگوں نے ہمیں بھجوایا وہ یہ ہے کہ جب تمام جاندار موجود تھے، اللہ کی جو تعریف کے لیے دن رات عبادت کر رہے تھے، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کیوں پیدا کر دیا؟ تو حالانکہ اس کے بہت سے جواب دینی حوالوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو ذرا اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ یہ ایسا سوال ہے جو بڑی کثرت سے پوچھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے اچھے علماء نے بہت اچھے اس کے جواب دیے ہیں مختلف پیرائی میں۔ بات یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا، رب تھا، فرشتے تھے، جنات تھے، اس وقت رب نے یہ چاہا کہ کوئی ایسی اس کی تخلیق ہو جس کے ذریعے سے وہ جانا جا سکے۔ تو رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو زمین پر اپنا نائب مقرر کر دیا۔ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جب اس نے انسان کو اپنا نائب بنایا تو اس نے اسے پھر بالکل بے اختیار کر کے زمین پر نہیں اتارا، بلکہ اس کو بہت سی چیزوں کا اختیار دے دیا، جیسے اسے فریڈم آف تھاٹ عطا کر دی، پھر اسے فیصلے کی بھی قوت عطا فرما دی، اس میں آزادی دے دی اسے، اور فریڈم آف ایکشن بھی اسے عطا کر دی۔ یہ سب کچھ عطا تو کیا، لیکن اس کے ساتھ رب تعالیٰ نے انسان کو زمین پر زندگی گزارنے کی پیرامیٹر سیٹ کر دیے۔ انسان جب دنیا میں آیا تو اس کی ذہنی ارتقاء زمین کے حساب سے کوئی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ تو شروع کے جو پیغام رب تعالیٰ نے بھیجے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، وہ اس وقت کے انسان کی ذہنی سطح کے مطابق تھے۔ جو جو انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا گیا، وہ پیغام ایڈوانس ہوتا چلا گیا۔ ہم یہاں کچھ لوگ تھوڑی سی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام 1400 سال پہلے ہی آیا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پیغام پہنچائے پیغمبروں کے ذریعے، اور جو الہامی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، وہ ایک کنٹینیویشن میں ایک ہی پیغام کو لا رہے تھے۔ اسی لیے اگر ہم قرآن کا جو پیغام ہے اس کو کمپیئر کریں بائبل پر، تورا پر، زورا پر، یا دوسرے صحیح، ان کی جست ایک ہی نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ پیغام ایک ہی ہے۔ اور اسی لیے رب تعالیٰ نے جب قرآن پاک اتارا ہے تو یہ فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ پیغام آتا رہا ہے اس زمانے کے لوگوں کے ذہنی سطح کے مطابق۔
تو وہ پیرامیٹرز بھی اسی طرح سیٹ ہوتے آئے ہیں. جب دین مکمل ہوا ہے، قرآن پاک ایک ایسی جامع کتاب بن گئی جس کو ہم بجا طور پہ اگر دنیاوی زبان استعمال کرنا چاہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. اس کے اندر تمام احکامات ہمیں ملتے ہیں، شروع کے اس کے جو سپارے ہیں وہ پوائنٹس بیان کر رہے ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشن فالنگ پاروں میں مل جاتی ہے. تو وہ پیرامیٹر سیٹ کر دیے رب تعالیٰ نے، اور یہ فرما دیا کہ اگر ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جب تم لوٹ کے آؤ گے ابدی زندگی کی طرف تو یہ انعامات ہیں تمہارے لیے. لیکن اگر تم ان حدود کو سٹیپ اوور کر جاؤ گے تو پھر یہ سزا ہے تمہارے لیے. آزادی دے دی، بات وہاں ہو رہی تھی. یہ آزادی فرشتوں کے پاس نہیں ہے، وہ ایک آج کی کمپیوٹر کی زبان میں بات کریں تو پروگرامڈ مخلوق ہیں رب تعالیٰ کی. جو حکم ملا اس کی انہوں نے اس کو کیری آؤٹ کر لیا، ان انسٹرکشنز کو کیری کرتے ہیں، اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. حیوانات ہیں، ان کی زندگی ایک خاص پیٹرن پر چلتی ہے، وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے ہیں. یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرتا ہے، وہ سوچ بھی سکتا ہے، فیصلہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے مطابق عمل بھی کر سکتا ہے. مجھے آزادی حاصل ہے کہ میں کچھ بھی سوچوں. میں چوری کرنے کی سوچ سکتا ہوں، کوئی فرشتہ زمین پر نہیں آئے گا مجھے یہ کہنے کے لیے کہ یہ سوچ نہ سوچو. مجھے آزادی ہے. میں چوری کرنے کی بات سوچتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ چوری کرنی ہے. میں آزاد ہوں فیصلہ کرنے میں. پھر میں وہ چوری کرتا ہوں. کوئی فرشتہ میرا ہاتھ نہیں روکتا اس پہ. میں آزاد ہوں. لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی ہے، پھر حد جاری ہو جائے گی میرے اوپر کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے. آخرت میں بھی سزا ہے میرے لیے. تو یہ آزادی اور یہ اکاؤنٹیبلٹی انسان کی ہے. ٹھیک ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی اس کی سکتی ہے جس کو اختیار حاصل ہے. جو بے اختیار ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہو سکتی. تو انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو دنیا میں بھی ہو جاتی ہے اور آخرت میں تو ہوگی. تو روز حساب، اس لیے اس قیامت کے روز کو روز حساب بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے بعد پھر جو اسٹیج سجے گا اور وہاں پھر اعمال کے فیصلے ہوں گے. وہ ہے اسی لیے کہ ہمیں آزادی حاصل ہے. ٹھیک. اس حوالے سے یہ فرمائیے کہ لوگ بہت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے انسان کو بھیجا گیا اور اس کو بہت اختیارات بھی دیے گئے تو پھر بہت سے لوگ بے اختیار کیوں ہیں، بہت سے لوگ بہت زیادہ اختیار والے کیوں ہیں؟ تو کیا اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جو بہت زیادہ اختیار والے ہیں پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے، اور جو بے اختیار ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں ہوگی؟ اسی سے یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن جس کو ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ آخری دن ہوگا جب حساب کتاب ہوگا، تو وہاں ان کو وہ جواب نہیں دینا پڑے گا جو اختیار والے کو دینا پڑے گا. میرا خیال ہے شاید آپ ریفر کر رہے ہیں اس بات کو، کیونکہ یہ 3 اختیار میں نے عرض کیے ہیں وہ تو سب انسانوں کو یکساں حاصل ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کہیں کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں اگر میں صحیح سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر
کچھ لوگوں پر حاکم ہے. تو جو اس کے زیر حکم کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے آنسریبل ہے, اس کو حساب دینا ہے. تو وہ جو لیول ہے اس کا حکم چلانے کا, وہ جو بڑھتا جائے گا, اوپر جاتا جائے گا, اتنی اس کی جواب دہی زیادہ ہوتی جائے گی. ٹھیک. کہ وہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کا کیا خیال کیا, ان کو راہ راست پر تم نے ان کو راہ ہدایت دکھائی, تم نے ان کی ضروریات کے بارے میں خیال کیا. تو وہ تمام چیزیں اس سے پوچھ جائیں گی, اور وہ یقینی طور پر وہ اس ڈگری سے کمنسریٹ کرتی ہے جس ڈگری پر وہ حکم چلا رہا بیٹھا. ٹھیک ہے, اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے. یہ بریک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے بریک کے بعد. لیکن جی بریک کے بعد جی آپ نے جیسے فرما دیا کہ کچھ لوگوں پہ ایک طرح کی حاکمیت ہو جاتی ہے, فوقیت ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ان کا ظاہر ہے جب اختیار زیادہ ہوگا تو ان کی پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوگی, اور جو نہیں ہے کم از کم اس کمی کا ان سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ان کے لیے بڑی معتبر بڑی مبارک سی چیز ہے اس حوالے سے کہ ان کو اس حوالے سے سوال نہیں کیا جائے گا جو دوسروں سے کیا جائے گا. جی, جو ان سے اوپر کے بالکل. اچھا, یہ علم و فہم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا جو دوسری مخلوق کو اس طرح سے نہیں دیا گیا. جیسے فرشتوں کے پاس علم و فہم اس طرح کا موجود نہیں ہے جیسے انسان کے پاس موجود ہے, اور اس علم و فہم کی بدولت انسان پھر جو تسخیر کائنات کے لیے نکلتا ہے اور وہ کائنات کی ان پر اسرار رازوں کی طرف بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی تو ایک فوقیت اس کو بہت زیادہ ہے دوسری تمام فوقیت کے مقابلے میں. ایک طرح کا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ بھی دے دیا ہے پھر انسان کو کہ وہ کس حد تک اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال بھی ہوگی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو. میرے خیال میں انسان واحد تخلیق ہے رب تعالیٰ کی جس کو رب نے غور و فکر کی دعوت دی ہے. جی. اور غور و فکر وہ کر سکتا ہے جس کو رب تعالیٰ نے علم و فہم عطا فرمایا ہے. اب اس میں ایک سوال اٹھے گا کہ یہ تو بڑی ایک کوالیفائنگ ٹرم ہے کہ جس کو علم دیا ہے, حالانکہ علم انسان کا غور و فکر سے آتا ہے. اب اس پہ ایک سوال ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ میرے پاس اگر بالکل اتنا سا علم ہے تو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں, اسی کے مطابق میں اس پہ غور و فکر کرتا ہوں. جیسے آپ کے کسی پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا تو اسے علم الاسماء عطا فرمایا. جی. اب وہ علم الاسماء جو ہے وہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہا ہے اولاد آدم میں, تو وہ بنیادی علم موجود ہے. اس سے ہم علم غور و فکر کی طرف جاتے ہیں. جو ہم غور و فکر کرتے جاتے ہیں اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور ہماری جو عقل و فہم ہے اسی حساب سے وہ ایکسپینڈ کرتی چلی جاتی ہے, زیادہ ہوتی جاتی ہے. ابھی یہ جو علم الاسماء کا ذکر ہوا تو آئی ہوپ کہ میں بہت زیادہ آف دا پوائنٹ نہیں جاؤں گا اگر ایک چیز عرض کر دوں آپ سے کہ ہمارے ایک سوال سوسائٹی میں بہت پوچھا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ سب ادر دین مسلمس یہ روحانیت نہیں ہو سکتی ہے یا کیوں ہے, ادھر بھی سوال ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو علم الاسماء سکھایا گیا تھا یہ تو حضرت آدم کو سکھایا گیا تھا, اور وہ
نسل در نسل جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا ہے. انسان اپنی روح کو، کیونکہ انسان دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جسم کا رول اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ یہ روح کے ریزیڈنس کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو چلتا رکھنے کے لیے جسم کو انسان خوراک لیتا ہے، بریک فاسٹ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے اور چیزیں ہیں. لیکن جو روح کی غذا ہے وہ ہے یاد الہی، کہ جتنا انسان رب کو پکارتا جاتا ہے اس کی روح اتنی ہی پھلتی پھولتی ہے. اچھا. اور اگر ہم تصوف کی زبان میں اسے کہیں تو روح کی پرواز اتنی ہی بلند ہوتی چلی جاتی ہے، جتنی رب کو پکارتا ہے اللہ جتنا زیادہ یاد انسان پکارے گا، چونکہ وہ روح کی غذا ہے، ٹھیک، تو اس کو میکسیمم غذا ملنا شروع ہوتی ہے، اس سے روح پھلتی پھولتی ہے، ٹھیک، اور اسی حساب سے اس کی روح کی پرواز بڑھتی ہے. ٹھیک. ایک سوال کسی نے بھیجا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پھر لکھ دی ہے اس انسان کے لیے جس کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے اور اپنا نائب بنایا گیا ہے؟ تو نائب کے پاس کتنا اختیار ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا، یا اپنے مستقبل کو تبدیل کرنے کا، یا اپنے حالات کو تبدیل کرنے کا؟ دیکھیے، اگر لکھ دی گئی ہوتی کوئی چیز تو پھر انسان ایک طرح سے پروگرامڈ ہی ہوتا، پھر سزا و جزا کا نظام کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، پھر حساب کتاب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اگر فکس ہے، اصل میں اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح نہیں سمجھتے جیسے وہ ہے. تقدیر کے دو حصے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں لکھے کے دو حصے ہیں. ٹھیک. ایک ہے hardly 5 to 10% of the total تقدیر، اس کو ہم تقدیر مبرم کہتے ہیں. باقی حصہ جو ہے اس کے لیے ہم با اختیار ہیں کہ ہم جیسے چاہیں اپنی تقدیر خود لکھ لیں. وہ ہمارے اعمال فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی تقدیر کیسی بنائی ہے. ٹھیک. اور تقدیر مبرم کے اندر بھی اب دیکھیے، جیسے موت ہے، یہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے، اس سے مفر ممکن نہیں ہے. جی. ہر ایک کو موت آنی ہے، اور اس کی تینوں چیزیں مقرر ہیں: موت کا وقت، موت کا طریقہ اور موت کا مقام. یہ تینوں چیزیں مقرر ہیں، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. یہ رب کے اختیار میں ہے. رزق رب کا فیصلہ ہے. عزت و ذلت یہ اسی تقدیر مبرم کا حصہ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رازق رب ہے، اور بڑا بمانگ دوہل میں کہتا ہوں یہ بات کہ میرا رازق میرا رب ہے. میں ایک اور چیز بڑے بمانگ دوہل کہتا ہوں کہ میری زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آدمی مجھے نہ زندہ رکھ سکتا ہے نہ مار سکتا ہے. یہ سب میرا رب ہے. تیسری چیز جو میں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا والے کیا مجھے عزت دیں گے؟ عزت و ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ میں بڑا لاؤڈلی یہ بات کہتا ہوں. لیکن عجیب چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں میرا ایمان یہ ہے کہ یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میں انہی باتوں کی وجہ سے خلق خدا سے ڈرتا ہوں.
میں اپنے باس کی وہ احکامات جو مجھے نہیں ماننے چاہیے وہ بھی میں مانتا ہوں، صرف اس لیے کہ میری نوکری سے نہ نکال دے، صرف اس لیے کہ یہ مجھے ترقی دے دے گا۔ تو کوئی بھی آدمی مجھے میرے رزق کے چھیننے کی دھمکی دے کے مجھ سے اپنے غلط احکامات منوا سکتا ہے۔ میں موت کے بارے میں کہتا ہوں کہ میری موت اور زندگی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں کوئی بھی غلط احکامات، کسی کی بھی انسٹرکشنز، کسی کا بھی کہنا مان لوں گا اگر وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے، میری کنپٹی پر پسٹل رکھ دے، پسٹل پوائنٹ پر وہ مجھ سے منوا لے گا۔ حالانکہ ایمان میرا یہ ہے زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا وقت معین ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، طریقہ بھی معین ہے اور مقام بھی معین ہے۔ لیکن میں مرنے کے خوف سے غلط کام کر لوں گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مجھے یہ کہے کہ میں تمہارے خلاف پروپگیٹ کروں گا دنیا میں اور تمہیں ذلیل کر دوں گا، تو میں اپنی عزت کے ڈر سے اس کی کوئی بھی بات مان جاؤں گا۔ یہ نکتہ، اس پہ بہت غور کیا جانا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تو میں پھر خوفزدہ کیوں ہوتا ہوں ان چیزوں سے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو بات تھوڑی سی آف دا پوائنٹ ہو گئی کہ 5 to 10% حصہ جو ہے تقدیر کا، وہ تقدیر مبرم ہے، وہ باقی بھی اللہ نے اختیار مجھے دیا ہے کہ میں اپنی تقدیر کیسے لکھوں۔ ٹھیک، یہ ضرور ہے کہ چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، کنٹرول، الٹیمیٹ کنٹرول رب کا ہے۔ میری عقل محدود ہے، میں I just can't see beyond my nose۔ ہوتا کیا ہے کہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے میں کچھ چیزوں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ لیتا ہوں جو کہ در حقیقت فائدہ مند نہیں ہوتی۔ میرا رب اس کو جانتا ہے۔ تو میری جو محنت ہے بعض اوقات وہ پھل نہیں دیتی ہے مجھے جس کی مجھے توقع ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری محنت رائے گاں گئی۔ رب تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، اس کا پھل کسی اور جگہ دے دے گا۔ وہ بہت سی چیزیں مجھے زندگی میں حاصل ہوئیں، آپ کو ہوئیں، دوسروں کو بھی، جو بغیر محنت کے حاصل ہو گئی ہمیں، اسکت آ گئی۔ تو رب تعالیٰ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ نہیں رکھتا ہے، ٹھیک، اس کا صلہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ ہم اپنی تقدیر اور اس کو ایسی تقدیر لکھنے پر ہم قادر ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی باعزت کر دے اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک، وہ اس طرح سے کہ جو رب تعالیٰ نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کے اندر رہ کے زندگی گزاریں۔ ٹھیک، اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر ہم اپنی تقدیر وہ لکھتے ہیں جس کے ذریعے اس دنیا میں بھی ہمیں عزت بھی ملتی ہے، دنیاوی آرام و آسائش بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ باعزت کرے گا۔ ٹھیک، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، ابھی اجازت دیجیے۔ آپ ہمارے پروگرام کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہمیں لکھیے، ہمیں بتائیے، اور اپنے سوال بھی ہم تک بھیجیے جن کے ہم جواب لینے کے لیے شاہ صاحب کے سامنے ان سوالوں کو رکھیں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔